اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ قربانی کے نصاب پر سال گزرنا کیا شرط ہے؟ قربانی کی جو شرائط ہیں اس میں سال گزرنا شرط ہے یا صرف صاحب نصاب ہونے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ بنت نور محمد دبئی: نہیں جی، صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت کسی کے پاس پیسے آ گئے تو بس اس پر قربانی واجب ہو گئی، اس تفصیل کے مطابق جو میں قربانی کے نصاب میں بتا چکا ہوں۔ کیا بیوی کی قربانی شوہر پر واجب ہے؟ میں اکیلا گھر کا کفیل ہوں، کیا میں قربانی کروں گا یا اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کروں گا؟ جبکہ بیوی ہاؤس وائف ہے۔ راؤ عمر فاروق دبئی سے: بیوی ہاؤس وائف ہی اچھی لگتی ہے بھائی، گھر سے باہر اگر وہ جاب کر رہی ہے تو گھر پھر ہوٹل زیادہ لگتا ہے، وہ گھر کم بن جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی دونوں جاب سے تھکے ہارے رات کو آ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو کون پالے گا اور شوہر کا انتظار کون کرے گا گھر میں، وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے، تو یہ عجیب ہی ایک نیچرل لائف نہیں ہے یہ کہ دونوں ہی جاب کر رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کا پیسے کمانے کا شوق ہے تو اسی میں خوش ہیں، تو چلو بھائی خوش ہیں اسی میں۔ اصول یہی ہے کہ بیگم وہی ہونی چاہیے جو ہاؤس وائف ہو، گھر کو سنبھالے، وہ میاں صاحب گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلیں۔ بہرحال آپ کی وائف کے پاس اگر سونا ہے، اتنا سونا یا چاندی یا جو قربانی کا نصاب ہے جو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں اسی سیشن میں، تو اگر ان پہ قربانی واجب ہے تو ان پر واجب ہوگی، ہاؤس وائف ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر شخص پر زکوٰۃ بھی اپنے پیسوں سے واجب ہوتی ہے، قربانی بھی، حج بھی، یہ سب چیزیں عبادات میں کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، تو اس لیے ان پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ اگر نہیں کرتی تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، تو آپ کی وائف پر واجب ہے کہ وہ جیب خرچی سے یا گولڈ بیچ کے یا کسی بھی طریقے سے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں تاکہ اس سے زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکے اور قربانی بھی کی جا سکے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ان کی طرف سے کر لیں کہ خام خواہ میں سونا بیچنے کی نوبت پیش آئے گی یا اور پلاٹ ان کے پاس پڑا ہے وہ بیچنے کی نوبت پیش آئے گی اور آپ کو اللہ نے وسائل دی ہیں، تو آپ بیگم کی طرف سے ان کی اجازت سے قربانی کر لیا کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کی بھی قربانی ادا ہو جائے گی، اور آپس میں ایک آپ کی وائف کے دل میں آپ کی قدر بھی بیٹھے گی کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا میاں ملا ہوا ہے مجھے، اور گوشت گھر میں ہی آنا ہے، مل جل کے ہی کھانا ہے، تو کیا جا رہا ہے اس میں، کر لیں گا۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو؟ اگر قربانی کا جانور 2 سال سے کم ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ آصف صاحب کشمیر سے: بکرا دمبا، بکرا جو ہے نا، بکری یا بکرا، یہ کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں۔ دانتوں سے نہیں ہوتا کہ 2 دانت ہے 4 دانت ہے، اصل ہے کہ 1 سال ہو۔ 2 دانت 1 سال کے یعنی تقریباً 12 مہینے میں نکالتا ہے 2 دانت، سنا ہے ہم نے بکرے والوں سے۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو، چاہے 1 دن پہلے پیدا ہو، یا بقرعید کے پچھلے سال دوسرے دن اگر کوئی جانور پیدا ہوا، یعنی بکرا یا بکری، یعنی پچھلے سال بقرعید کے دوسرے دن پیدا ہوا تو اس سال دوسرے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی بقرعید کے دوسرے دن۔ اگر وہ پچھلے سال بقرعید کے تیسرے دن عصر میں پیدا ہوا، ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، تو اس سال آپ بقرعید کے تیسرے دن عصر کا ٹائم گزرنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ پورا 1 سال کا ہو جائے گا۔ تو اسلامی لحاظ سے بکرا یا بکری 1 سال کا ہو جائے، دمبا یا دمبی کا بھی اصول یہی ہے کہ 1 سال کا ہو جائے تو قربانی اس کی جائز ہے، اس سے کم میں جائز نہیں ہے، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہیں نکلے ہوں۔ لیکن دمبا یا بھیڑ یا جو کجلے وجلے سرگودا کے بڑے مشہور ہیں، تو یہ ان میں ایک اور آسانی ہے کہ اگر یہ 6 مہینے کے ہوں، 6 مہینے سے کم کے ہیں پھر تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ 6 مہینے کے اتنے موٹے تازے ہوں کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ یعنی دمبا اور بھیڑ میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا بھی اگر ہے اور موٹا تازہ ہے اور دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں آپ۔ اور باقی بیل، بچھڑا، گائے وغیرہ، بھینس وغیرہ، اس میں کم سے کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ پچھلے سال والی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو، اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہوگی، 2 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو دانت محض ایک علامت ہوتے ہیں، اصل جانور کی عمر ہوتی ہے۔ بعض جانور کھیرے ہوتے ہیں مگر 2 سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کھیرا جانور ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بیچنے والا ہے اگر اس کی زبان پر آپ کو اطمینان ہے کہ سچ بول رہا ہے
اور جانور دیکھنے میں 2 سال کا لگ بھی رہا ہے اور وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے تو قربانی کر لیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوپیاں کرا رہا ہے, جیسے کہ بہت سے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپیاں, پھر قربانی نہ کریں اس کی. قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے, اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. آصف صاحب کشمیر سے. جناب آصف صاحب, قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی. 5, یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں. اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح صادق, یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب, یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے, 10, 11, 12, ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں. سونا ہو کسی کے پاس, یا چاندی ہو, یا مال تجارت ہو. تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو. کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی, دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے. کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا, خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی, تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے. چوتھی چیز ہے نقد رقم, کیش, یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے, آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو. گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہوں, جیسے کپڑے کوئی, یا برتن ہے, ڈنر سیٹ ہے, پورے سال استعمال نہیں آتا. اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں, وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں, کسی کے پاس یہ 5 چیزیں, ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے, نیٹ پہ سرچ کر لیے گا. تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں, یا 5 میں سے 4 چیزیں, یا 4 میں سے 3 چیزیں, یا 3 میں سے 2 چیزیں, یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس, تو ایسے شخص پر, یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا, اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے, تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا. 13 تاریخ نہیں, 12 تاریخ, 10, 11, 12, 3 دن, تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے. بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں, ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا, یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو. اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے, یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا, جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا. مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے, چاندی ہوتی ہے, چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی. تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ, تو پورے سال جمع کرے, تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے, یا سونا کو بیچ کر کرے. البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں, 1 روپیہ بھی نہیں ہے, تو پھر 7.5 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی. یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان ہے, پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی, سونے کو نہیں دیکھا جائے گا. لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے. تو یہ ہے, تفصیل سے آپ کو بتا دیا. تو آپ چاہیں تو اس میں ایک گائے میں حصہ لے لیں, چاہیں تو بکرا لے لیں, چاہیں تو دمبا لے لیں. مرد پر الگ واجب ہے, عورت پر الگ واجب ہے, جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے.